بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کا مقام مرد کے برابر کیوں نہیں؟ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اس کا بہترین مصدر قرآن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں خواتین کا تذکرہ کس قدر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی ہستی جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا جناب مریم سلام اللہ علیہا، جن کا ذکر خداوند کریم نے سورہ مریم آیت نمبر 6 اور سورہ تحریم میں کیا، جس میں ان کو اپنا معجزہ قرار دیا، ان کے مقام کی بلندی کا تذکرہ کیا اور وہ رش کے جناب زکریا قرار پائیں۔ دوسری ہستی جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا وہ جناب حوا سلام اللہ علیہا، سورہ نساء کی پہلی آیت میں انسان کی خلقت میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسری ہستی جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کہ فرعون سے نجات اور اس کے ظلم سے دوری اختیار کرنے کی وہ مثال بنی۔ جناب ملکہ سبا جناب بلقیس، سورہ نحل کی آیت نمبر 22 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں ملکہ بلقیس کو قرآن میں طاقت اور حکمت کا سرچشمہ اور حضرت سلیمان کا معجزہ دیکھ کر ایمان لانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب افاحیہ جو مادر جناب موسیٰ ہیں، ان کا تذکرہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں خدا نے کیا کہ انہوں نے نبی کو پالا اور فرعون کے کفر کو بے نقاب کیا۔ پھر اگلی ہستی جناب ام کلثوم جو حضرت موسیٰ کی بہن ہیں، ان کا تذکرہ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں کیا کہ اللہ نے اپنی امانت یعنی حضرت موسیٰ کے تعاقب میں ان کو بھیجا اور وہ نگہبان حضرت موسیٰ قرار پائیں۔ پھر جناب صفورہ اور ان کی بہنیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کا تذکرہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 میں کیا کہ کس طرح سے با کردار، با عفت اور با حیا خواتین ہیں جو آداب معاشرت کا نمونہ ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں جناب حنا جو مادر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، ان کی شکر گزاری خودگزشت کو 2 دفعہ خراج تحسین پیش کیا۔ پھر سورہ نور کی 11ویں آیت میں زوجہ رسول جناب ماریہ یا جناب عائشہ کی عفت، پاک دامنی اور ان کی عزت اور حرمت کی پاسداری کا درس دیا۔ پھر خداوند کریم نے قرآن کے اندر جناب زلیخا عزیز مصر کا تذکرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں زوجہ حضرت لوط اور زوجہ حضرت نوح کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سورہ لہب کی آیت نمبر 4 میں زوجہ لہب کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے کفر پر کس طرح سے مصر رہیں۔ پھر خداوند کریم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا جب سورہ کوثر کی پہلی آیت میں خدا نے اعلان کیا کہ جب نبی کو بے اولادی کا طعنہ دیا گیا تو اللہ نے نبی کی اولاد کو بیٹی کی نسل سے چلایا، اور آخر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سورہ ضحیٰ میں خداوند کریم کہتا ہے محمد ہم نے آپ کو کیسی خود مختاری اور اقتصادی بے نیازی جناب خدیجہ کے طفیل دی۔ قرآن کے بعد دوسرا بڑا مصدر رسول خدا کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے تحریک حقوق نسواں کس نے چلائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے لیے سب سے پہلے معاشرے کو کس نے للکارا؟ قرآن نے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی سزا اس بچی کو دی گئی؟ رسول خدا نے باقاعدہ اپنی تعلیمات سے یہ تحریک چلائی۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ آل عمران کی نسل مریم سے چلی، آل محمد کی نسل فاطمہ سے چلے گی۔ فرمایا بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، فرمایا بیٹیاں بہشت کا پھول ہے، بہشت کی خوشبو اور دنیا کا پھول ہیں۔ فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے تحفے بیٹیوں کو دو۔ فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت، سعادت اور خیر کی علامت ہے۔ فرمایا کہ بیٹیوں کو رنجیدہ نہ کرو، ان کے دل نرم و نازک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹیاں رحمتوں کا سرچشمہ اور زندگی کی اصلاح ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہی خاتون تمہارے گھر میں زوجہ ہے تو زوجہ سے مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ یہی جوان مردی اور غیرت مندی کی علامت ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہاری عورتوں پر تم سے زیادہ مہربانی اور عطوفت کی ہے۔ فرمایا تمہارے گھر میں اللہ کی امانت ایک زوجہ ہے۔ فرمایا عورت پر ظلم کرنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا محبوب ترین خلق خدا خاتون ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حدیث ہے فرمایا ماں 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 اور پھر باپ، اگر ماں پکارے
تو نافلہ نماز ترک کر دو اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ماں اور باپ ساتھ پانی مانگے تو پہلے ماں کو دو۔ فرمایا سب سے زیادہ اہتمام جو میں نے کیا وہ تدفین جناب فاطمہ بنت اسد میں، کیونکہ وہ میرے اوپر حق مادری رکھتی تھی۔ سنت رسول کا ایک اور اختصاص یہ تھا کہ رسول خدا نے عورت کو معاشرتی اور معاشی لحاظ سے استحکم کیا۔ آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ جس نے کسی خاتون کی اہانت کی۔ اسی لیے رسول خدا نے مسجد کا ایک حصہ خواتین کے لیے مختص فرمایا اور اجازت دی کہ یہ مسجد میں نماز پڑھیں، رسول خدا سے سوال کریں اور معاشرتی فعالیت میں باقاعدہ حصہ لیں۔ ریاست مدینہ میں رسول خدا نے معاشرتی اور معاشی استحکام کے لیے جن پیشوں کو باقاعدہ متعارف کرایا وہ تھے: خاتون نرس تھی، دھاگا سازی، کپڑا سازی، زراعت، درزن کا کام، چمڑا سازی، چٹائی بنانے کا کام، پڑھنے لکھنے کا کام، باقاعدہ طور پر تعلیم دیتی۔ یہاں تک کہ کچھ خواتین باقاعدہ رسول کے پاس اجازت لینے کے لیے آئیں اور آپ نے انہیں اجازت دی، جن میں جناب قیلہ انصاری ہیں جو ایک کامیاب تجارت کرنے والی خاتون تھیں۔ پھر جناب عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ، انہوں نے بھی کامیاب بزنس کیا۔ جناب حولہ خوشبو بیچتی تھی، جناب ملیکہ خوشبو بناتی تھی اور فروخت کرتی تھی، سعیرہ اسدی کھڈی سے گرم کپڑا تیار کرتی، جابر ابن عبداللہ انصاری کی خالہ باغبانی کرتی اور خود مختار ہوئی، شفا بنت عبداللہ قریشی، خالدہ بنت انس، اسما بنت العمیس دستکاری کا باقاعدہ کام کرتی، جناب اسما، جناب رعلہ، جناب آمنہ بنت عفان بیوٹی پارلرز چلاتی، جناب صفیہ چٹائی کا کام کرتی، شفا بنت عبداللہ عدوی لکھنا پڑھنا سکھاتی، دردہ لوگوں کے اندر خواندگی کو عام کرتی، اور اسی طرح جناب رفیدہ اور جناب کعیبہ معالج تھیں، ڈاکٹرز تھیں، جنہوں نے جنگ خندق کے بعد میڈیکل کیمپس مسجد کے اندر لگائے اور لوگوں کا علاج معالجہ کیا، اور جناب اسماء بنت زید انصاری خطیبۃ النساء تھی۔ اس کے علاوہ عمارہ، سلیمہ، حارث اور سلید، یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے جنگ احد میں باقاعدہ مجاہدہ بنی اور انہوں نے اتنا ہی مال غنیمت حاصل کیا جتنا مردوں کو باقاعدہ ملا۔ اور جناب عمارہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ 313 اصحاب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں شریک ہوئی، لہٰذا انہوں نے معاشرے کی معاشی استحکام اور خود مختاری میں رسول کی اجازت سے کام لیا۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ اسلام کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ مرد کے مال پر اہل و عیال کا، بیوی کا اور بچوں کا حق ہے، لیکن جو عورت کا مال یا کمائی ہے اس پر حق ملکیت اور مصرف صرف عورت کا حق ہے۔ ہاں، اسلام نے ان پیشوں سے ضرور منع کیا ہے جس سے عورت کی تحقیر ہو یا وہ محدود ہو جائے یا وہ اس کو کسی طریقے سے دوسروں کا محتاج کر دے۔